الله من قرأ الفاتحة. لا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مولانا سيدنا نبينا شفيعنا أبو القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے. حسب دستور اپنی مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ مولا کے فضائل میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سماعت فرمائیے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. بھائی دنیا میں کہیں پر بھی آپ کسی بھی رخ پر چلے جائیے، دنیا میں کسی پر رخ پر چلے جائیے، لیکن نماز آپ کو قبلہ ہی پر پڑھنی ہے. آپ کو نماز جو ہے وہ رخ با قبلہ ہی کر کے پڑھنی ہے. تو اس لیے شاعر نے کیا خوبصورت جو ہے یہ شعر کہا ہے کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، حلال جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت. دیکھیں موضوع سے جو ہے یہ ملتا ہوا خلیفہ کی جو ہے گفتگو چل رہی ہے ہم لوگوں کے موضوع میں، تو موضوع سے ملتا ہوا شعر میں مل گیا. تو کہتے ہیں کہ جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر سا مولا کہاں سے لاؤ گے. مگر غدیر سا مولا کہاں سے لاؤ گے. علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے. علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے. اور تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی.
تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی، لبوں پہ نام ملیکا کہاں سے لاؤ؟ لبوں پہ نام ملیکا کہاں سے لاؤ گے؟ اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے آگے بڑھ کے کہ یہ اور بات ہے کسی کو بھی محترم کہہ لو، یہ اور بات ہے کسی کو بھی محترم کہہ لو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ کسی کو بھی آپ جو ہے محترم کہہ سکتے ہیں، لیکن بطول جیسا جو ہے وہ گھرانہ کہاں سے لائیں گے؟ گھر نہ بھی کوئی لے آئے تم مسلمانوں، گھر نہ بھی کوئی لے آئے تم مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ گھر بھی تم لے آئے مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ واقعی کیا حسین جو ہے وہ گفتگو کری ہے شاعر نے. کہتا ہے کہ جو صلوات پڑھیے عظمت عالی کہ یہ اور بات ہے، صلوات پڑھیے عظمت یہ اور بات ہے کسی کو بھی محترم کر لو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور اس کے بعد تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو، تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو، مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ آپ ماشاءاللہ سے آمادہ ہو گئے ہیں، تو اب میں اپنی مجلس کا آغاز کروں. صلوات پڑھیے. تو واقعی یہ شاعر صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حسین جیسا تم کہاں سے لاؤ گے، بلکہ یہ حقیقت انسانیت ہے کہ نہ حسین اس سے پہلے کوئی آیا تھا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا. یعنی یہ حسینیت، یہ جو ہمیں ملی ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہمیں اس خاندان میں پیدا کیا، ہمیں اس مذہب میں پیدا کیا، ہمیں اس فرقے میں پیدا کیا جس میں حسین پایا جاتا ہے، جس میں نام حسین جو ہے وہ شخصیت امام حسین پائی جاتی ہے. اور اگر میں یوں نہ کہوں تو عجب نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ امام حسین یعنی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ جوش کا کلام ہے، وہ اس میں انہوں نے کہا ہے جوش نہیں، جوش والی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یعنی ابھی بھی یہ پیغام جو شاعر ہے جوش ملی آبادی جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی بہت ساری قومیں جو ہے وہ سو رہی ہیں، ابھی نام حسین تک نہیں پہنچ پائی، ابھی نام حسین تک نہیں پہنچ پائیں گی، نہیں پہنچ پائی ہیں. ضرورت ہے کہ وہ نام حسین تک پہنچے، اور جس طریقے سے بیداری ہوگی اس طریقے سے یہ نام حسین تک پہنچیں گے. صلوات پڑھیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم، بس میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ قرآن مجید میں
جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے قرار دیا اماموں کو جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، میں نے بارہ اپنی جو ہے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ اگر اس آیت پر آپ غور کریں تو اس میں پروردگار عالم نے امامت کی 10 صفتیں بیان کیا ہے، اور یہ جو 10 صفتیں بیان کیا ہے امام نے، جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وجعلنا پہ، یعنی جو پہلی صفت ہے اس پر ابھی گفتگو چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے کیا آپ محظوظ ہو رہے ہیں ان گفتگو سے کہ جو پروردگار عالم نے جعل کی صفت بتائی ہے ان تمام صفت سے آپ ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم آگے بڑھتا ہے اس آیت میں اور کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے کی وحی کی، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہمارے یہ جو ہے مخلص اور عابدین بندوں میں سے ہے۔ یہ آیت کا لفظی یعنی جسے کہا جائے ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس ترجمے پر غور کریں اور دیکھیں تو پروردگار عالم نے جو پہلی صفت بیان کیا ہے وہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ایک کھلا ہوا اعلان کیا ہے کہ دیکھو اگر امامت کا عہدہ ہے، نبوت کا عہدہ ہے، رسالت کا عہدہ ہے، خلافت کا عہدہ ہے، وزارت کا عہدہ ہے، تو یعنی یہ جتنے بھی عہدے الہی ہیں، جتنے بھی عہدے الہی ہیں، یہ سب کی جو ہے قوت میرے پاس ہے، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی دوسرا جعل کر سکے۔ یہ جتنے بھی عہدے الہی ہیں پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے میں قرار دیتا ہوں، اور یہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں قرار دیتا ہوں تو اب پوری دنیا اگر جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد بھی کسی کو جعل کرے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسانیت کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے بلکہ خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ انسانیت کے مقابلے میں آنا ایک الگ مسئلہ ہے، امامت کے مقابلے میں آنا ایک الگ مقابلہ بات ہے، نبوت کے مقابلے میں آنا ایک الگ گفتگو ہے، لیکن دراصل وہ آ رہا ہے وہ خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، جہاں خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جعل کر رہا ہوں، میں جعل کرنے والا ہوں، میرے پاس پاور ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس پاور نہیں ہے۔ وہ ایک معمولی سا انسان کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جعل کروں گا، نہیں میں بناؤں گا، نہیں میرے پاس یہ اتھارٹیز ہے کہ میں بناؤں گا۔ یعنی وہ انسان کی جو جب پستیوں کی طرف اگر چلا جائے تو وہ جانور سے بدتر نظر آتا ہے، اور اگر بلندیوں کی طرف جائے تو ملکوت سے بھی بہتر نظر آتا ہے۔ یعنی یہ صفت انسان ہے۔ پروردگار عالم نے جو صفتیں دیا ہے انسان کو، جو کمالات دیے ہیں، اگر وہ انسان چاہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے، اگر وہ انسان چاہے تو ملائکہ سے بھی افضل نظر آئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پروردگار عالم۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے، میں نے کل بھی گفتگو میں کی ہے، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ جو ہے وہاں تک میں گفتگو کو لے جاؤں اور بہت جلدی جو ہے گفتگو کو سمیٹ کر وہیں پر آ جاؤں جہاں پر کل میں نے شروع کیا۔ تو
مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کل کی گفتگو میں کہ ضروری ہے کہ پروردگار عالم یعنی اس دنیا میں اس انسان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کرے، یعنی میری وہ معرفت حاصل کرے۔ اگر وہ میری معرفت نہیں حاصل کر رہا ہے تو اس دنیا سے میں زندگی گزار دے گا، اس کے اعمال ایک طرف ہیں لیکن جو زندگی کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی جو زندگی کا مقصد ہے انسان ہے وہ جو ہے انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم غور کریں اور دیکھیں اور توجہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنا کتنی اہم بات ہے، جس کے لیے خود پروردگار عالم نے کہا ہے کہ تمہیں ہم نے خلق ہی نہیں کیا اس لیے کہ تم میری عبادت کرو اور تم میری معرفت حاصل کرو، یعنی تمہیں خلق ہی اسی لیے کیا۔ اب بات یہ گفتگو دیکھیے چلتے چلتے یہاں پر آ گئی تھی کہ پروردگار عالم نے جیسے ہی خلافت کو خلق کیا اور خلافت کو خلق کرنے کے بعد اعتراضات ہوئے، اور جیسے ہی اعتراضات ہوئے، دیکھیے میں تھوڑا دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ ذہن آپ کا قریب ہو جائے، تاکہ اب اعتراض یہ ہوا تھا کہ پروردگار کیا تو ایسے کو خلق کرے گا جو زمین پر جا کر پوریزی کرے، تیری عبادت نہ کرے؟ مجھے وہ ساری گفتگو نہیں پڑھنی، ماشاءاللہ سے میں سنا چکا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے کہا، پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے کہا اگر ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم میری عبادت کرتے ہو، تمام چیزوں ٹھیک ہے، تم ایک امتحان دے دو، تم ایک امتحان دے دو۔ بھائی ابھی تو آدم کو خلق کر دیا تھا، آدم کے اندر نور پہنچ گیا تھا، یعنی روح ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد آدم کو پروردگار عالم نے ابھی زمین پہ نہیں بھیجا تھا، یعنی روح ڈالنے کے بعد اور تمام چیزیں کرنے کے بعد جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو ابھی پروردگار عالم نے کہا، پروردگار عالم نے جناب آدم کو کچھ اسماء کے جو ہے نام بتائے، یعنی کچھ علم دیا۔ کس کا علم دیا؟ اسماء کا علم دیا۔ اور جب پروردگار عالم نے اسماء کا علم دے دیا، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اب فرشتوں سے کہا، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان وہ کچھ نہیں جانتا، حد یہ ہے یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے۔ یہ تو پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے آپ کی اسکن سے، اسکن جو وہ کہتے ہیں نا، یہ اسکن ٹچنگ ہو رہی ہے، تاکہ کس لیے ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں تاکہ ماں اور باپ کو پہچان سکے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب ولادت یہاں ہوتی ہے تو وہ اسکن ٹچ کرتے ہیں، کہنے لگے کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ محسوس کر سکے، تاکہ یہ بچہ محسوس کر سکے کہ ہم کس کی جنس سے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اسکن ٹچ کرا دے، کس لیے کرا دے؟ کہنے لگے اس کو علم نہیں ہے کہ ہم کس سے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی آپ کو، اس گفتگو کے ذیل میں آپ اگر غور کریں اور دیکھیں تو پروردگار عالم جو ہے وہ اب آدم سے کیا کہہ رہا ہے؟ آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا، علم آدم الاسماء، کچھ آدم کو جو ہے وہ اسم دیا، اور اسم دینے کے بعد اب پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنا دے اور تمہیں یہ عہدہ دے دے، تو ٹھیک ہے، ہم ایک امتحان لے رہے ہیں، تم اگر امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے اس کے بعد میں سوچوں گا، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں کروں کیا، میں عہدہ تم کو دوں کہ جس کو خلق کیا ہے اس کو دوں۔ اب دیکھیے کمال یہ تھا، آدم کا بھی کمال اور خود فرشتوں کا بھی کمال یہ تھا کہ پروردگار عالم نے جب ان کو یہ علم کا وہ دیا، یعنی جب جناب آدم کو دیا، اچھا یہ ممکن تھا کہ پروردگار عالم صرف آدم کو دیتا علم
اور فرشتوں کو نہ دیتا؟ یہ فرشتوں کو سوال کیسے؟ اس میں یعنی آپ دیکھیے علم دے رہا ہے آدم کو اور سوال کر رہا ہے فرشتوں سے. سوال کر رہا ہے فرشتوں سے، علم دے رہا ہے آدم کو. اگر یہ ہوتا کہ صرف آدم کو علم دیا گیا ہوتا تو اس کے عدل میں جو ہے فرق پڑ جاتا. یعنی عدالت الہی کے خلاف تھا کہ صرف ایک کو علم دیا جائے اور ایک کو علم نہ دیا جائے. ایک کو علم دیا جائے اور دوسرے کو علم نہ دیا جائے، یہ عدالت الہی کے خلاف تھا کہ صرف ایک کو علم دیا جائے. لیکن قرآن نے ذکر کیا کہ آدم کو علم دیا گیا. کس کا؟ اسماء کا. اب دیکھیے مفسرین یہاں پر دو چیزیں لکھتے ہیں. ایک چیز یہ لکھتے ہیں کہ ان کو اسماء اہل بیت کا علم دیا گیا، اور دوسری چیز لکھتے ہیں کہ ان کو تمام کے تمام اسماء، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جتنے بھی ان کی زندگی میں چیزیں آنے والی تھی، تمام علوم کا علم دیا. یہ دو مفسرین جو ہے الگ الگ مفسرین الگ الگ اعتبار سے اس کو لکھتے ہیں. اور اس کے بعد قالا، پھر انہوں نے کہا سبحان، یعنی آپ یہ دیکھیے پھر پروردگار عالم نے فرشتوں سے کیا کہا؟ قالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ان اسماء کے جو ہے وہ نام بتاؤ. اگر آپ فرشتوں سے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو تم ان اسماءوں کے نام بتاؤ. اب اسماء کوئی چھپے ہوئے تو تھے نہیں. آدم کو بتایا، فرشتوں کو بتایا. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دونوں طرف، میں نے بتایا تھا نا کہ حجابات پروردگار عالم نے خلق کیے. خلق کرنے کے بعد حجابات کو پروردگار عالم نے سامنے رکھا. اس کے بعد پروردگار عالم نے اسماء کو سامنے رکھا. اب تو بھائی جو مجھے علم ہے وہ آپ کو علم ہے. آپ اگر ادھر سے آئے اور یہاں پر یا لکھا ہے یا ابا عبداللہ ابو الفضل اللباس، مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے یا ابا عبداللہ الحسین، تو ان دونوں چیزوں کا علم آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. اب مجھے کسی نے یہاں کے مینجمنٹ نے یہ بتا دیا کہ بھائی مولانا دائیں طرف یہ لکھا ہے اور بائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے. اب لیکن جب آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ مستقل آ رہے ہیں، آپ اس چیز کو مستقل دیکھ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میں کہیں تک لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں، مینجمنٹ نے مجھے باہری بتا دیا کہ دیکھو یہ اسماء دائیں طرف لکھے ہوئے ہیں، یہ اسماء بائیں طرف لکھے ہیں، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. آپ توجہ کریے گا. اس کے بعد حجابات ادھر رکھ دیے، ادھر اسماء رکھ دیے. اب اس کے بعد پروردگار عالم پوچھتا ہے اے فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے. اب جیسے ہی فرشتوں نے اسماء دیکھے، حجابات دیکھے، دیکھنے کے بعد فرشتے رک گئے. پروردگار تو نے جتنا بتایا ہے بس مجھے وہی آتا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا. یعنی اتنا آتا ہے جتنا تو نے بتایا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا. اب پروردگار عالم مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہونے کے بعد آدم سے کہتا ہے اے آدم اب تم بتاؤ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. یہ کن اسماء کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب آدم گڑے اور آدم بڑھنے کے بعد قریب گئے. قریب جانے کے بعد آدم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ دیکھنے کے بعد آدم نے دیکھا ایک نور کو. نور کو دیکھنے کے بعد آدم نے اب اسم کی طرف دیکھنا شروع کیا. پہلے ایک طرف نور کو دیکھا اور ایک طرف اسم کو دیکھا. اب آدم مطابقت کر رہے ہیں، مطابقت کر رہے ہیں یعنی ملا رہے ہیں. کون سا اسم ہے کہ جو اس کی ذات سے ملحق ہوگا.
اب آدم نے جب جو ہے اس کے بعد جب آدم نے دیکھا کہ یہ نور ہے اور یہ اسم ہے، یہ نور ہے یہ اسم ہے، اب آدم مطابقت کر رہے ہیں، آپس میں دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں، ہاں یہ نام جو ہے اس پر صادق آئے گا، یہ نام جو ہے اس پر صادق آئے گا، یہ نام جو ہے اس پر صادق آئے گا۔ اس کے بعد آدم کہتے ہیں الہی انت المحمود وہذہ محمد، یا الہی تو جو ہے محمود ہے اور یہ نام جو ہے نام محمد کا ہے۔ الہی انت الاعلی، الہی انت الاعلی وہذہ العلی، یعنی یہ تو اعلی ہے اور یہ علی کا نام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد کہا الہی انت الفاطمۃ السماوات والارض او ہذہ فاطمہ، الہی تو فاطمۃ السماوات والارض ہے اور یہ فاطمہ کا نور ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ الہی انت القدیم الاحسان، الہی انت المحسن وہذہ الحسن، الہی یہ جو ہے وہ تو محسن ہے اور یہ حسن ابن علی کا نام ہے۔ الہی انت القدیم الاحسان وہذہ الحسین علیہ السلام، الہی تو جو ہے وہ قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین ابن علی کا نور ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی۔ اب جیسے ہی فرشتوں نے تمام چیزوں کو سنا دستے ادب جوڑ لیا، دستے ادب جوڑ لیا کہ بارے الہ اب تو جسے چاہے خلیفہ بنا دے، اب تو جسے چاہے، اب عہدہ خلافت علم کی بنا پر ملا ہے آدم کو، مرضی خدا شامل حال تھی لیکن علم کی بنا پر یہ لیاقت پروردگار عالم نے انسانیت کو دیا ہے کہ ایک علم اسے دیا جائے اور اس سے وہ مطابقت کر کے دوسرے علم کا وجود پیدا کرے۔ یہ کمال ہے، یہ آدمیت کا کمال ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے یہ دیا ہے۔ اب ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے خلیفہ نہیں مانتے، کہ جو خلافت کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بھی جب گھر واپس جائے تو اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھے، بلکہ خلافت ہم اسے مانتے ہیں، خلیفہ ہم اسے مانتے ہیں جو تدبیق کرے اور تدبیق کرنے کے بعد اپنے علم سے مسئلے کا حل بتائے۔ اب یہ دیکھیے اتنی خاموشی سے واقعی ہم نے بھی نہیں سنا ہوگا، سوچا ہوگا کہ سنیں گے، صلوات پڑھیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی اگر غور کریں اور ہم دیکھیں ان مسئلوں کو، مولا متقیان ہے، پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور ہم کسے خلیفہ مانتے ہیں؟ سنیے، ہم کسے خلیفہ مانتے ہیں؟ سنیے، علم کی بنا پر پروردگار عالم نے خلافت عطا کیا ہے نا، تو ہم کسے خلیفہ مانتے ہیں؟ امت مسلمہ سن لے کہ ہم کسے خلیفہ مانتے ہیں، ہم کسے خلیفہ نہیں مانتے، ہم اسے خلیفہ مانتے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں۔ بھائی ایک وقت آیا تھا، اس وقت میں کیا ہوا تھا؟ جب وہ وقت آیا تو لوگ کہتے تھے یہ علم کے جو ہے مینارے ہیں اور یہ علم کی جو ہے وہ ستون ہے اور یہ علم کی چھت ہے اور یہ علم کے یہ ہے، یہ علم کے وہ ہیں، تمام چیزیں جو ہے گفتگو میں ہوئی۔
لیکن میں کہوں گا نبی اللہ کچھ بھی کہہ دیتے کہ میں یہ ہوں، میں چاند ہوں علم کے لیے اور یہ ستارے کے مانند ہے، میں سورج ہوں علم کا اور یہ ہماری روشنی ہے علی ابن ابی طالب، یعنی میں درخت ہوں، علی ابن ابی طالب جو ہے وہ پتیوں کے مانند ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہونا کسے خلافت کسے ملنی چاہیے، اور علم کی بنا پر جب پروردگار عالم نے خلافت دیا ہے تو ہم مثالیں سنیں۔ بھائی کچھ بھی پیغمبر اکرم کہہ سکتے تھے کہ میں یہ ہوں اور علی یہ ہے، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پیغمبر اکرم تمام چیزیں مسئلے کو وہ کرتے، لیکن پیغمبر اکرم نے شہر کیوں کہا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سٹی کیوں کہا ہے پروردگار پیغمبر اکرم نے مولا اپنے آپ کو؟ کوئی بتائے گا سٹی کیوں کہا ہے اپنے آپ کو سٹی؟ یعنی پروردگار عالم نے اپنے آپ کو سٹی اس لیے کہا ہے، درخت کہہ دیتے تو محدود ہو جاتے، سورج کہہ دیتے تو محدود ہو جاتے، ستارے کہتے تو محدود ہو جاتے، دریا کہتے تو محدود ہو جاتے، جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ بھی کہتے محدود ہو جاتے۔ سٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سٹی میں جب آپ وارد ہوتے ہیں، کسی بھی سٹی میں آپ جب وارد ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، وہاں سے چاند کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں سے ستارے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پہ درخت بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ دریا بھی ہوتی ہے، وہاں پہ فضا بھی ہوتی ہے، وہاں پہ پہاڑ بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو امت مسلمہ کے لوگوں، میں شہر علم ہوں، اگر تمہیں علم کے کسی بات میں علم حاصل کرنا ہے تو میرے در پر آؤ، یعنی میرے در پہ آؤ۔ یعنی کیا مطلب میرے در پہ آؤ؟ کیا بات ہے، کیا کوئی گفتگو ہے؟ کہا علی اس کا دروازہ، میں نے کہا دروازہ کیوں بنا دیا؟ بھائی آپ نے اس دن میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اس کی تفسیر، دروازہ کیوں بنا دیا؟ کہتے تھے بھائی میرا علم قلم ہے، میں علم ہوں اور علی قلم ہے، میں علم ہوں اور علی کتاب ہے، یا علی اس کی جو ہے بولتی ہوئی جسے کہا جائے وہ ہے ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی آپ نے پروردگار عالم نے یعنی پیغمبر اکرم نے دروازہ کیوں قرار دیا؟ ہر چیز کا ایک حدود ہوتا ہے، یہ سٹی ہے اس کی بھی ایک حدود ہے۔ دیکھیے دروازہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر حدود ہو، جہاں پر حدود ہو وہاں پر دروازہ ہوتا ہے۔ جو زمینیں بے حدود پڑی ہوئی ہیں ان پہ کوئی دروازہ نہیں لگا ہوتا، یعنی یہ حدود بتا رہا ہے۔ یہ دو گفتگو ہیں یہاں پر، ایک ہے دروازہ، ایک ہے حدود۔ ہر سٹی کی ایک حدود ہوتی ہے۔ اب آج کے زمانے میں اس پہ کیا ہو گیا ہے، بورڈ لگا دیتے ہیں، ویلکم ڈیلس۔ یہ آپ کا ہمارے لکھنؤ میں کہا جاتا ہے کہ آپ مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں۔ جب انٹری کریے آپ لکھنؤ میں تو وہاں بڑا سے بورڈ لگا ہوا ملتا ہے کہ آپ مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں، یعنی وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں سے حدود لکھنؤ شروع ہو گیا ہے، یہاں سے حدود ڈیلس شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب حدود کا کام کیا ہے۔ اگر مجھے کسی آفس میں ڈائلس کی کسی آفس میں جانا ہے تو ہم ڈرائیو کر کے اگر کسی اور سٹی سے آئے ہیں تو پہلے ہم دروازے سے گزریں گے، دروازے سے گزریں گے اور آفس میں جائیں گے اور کام کریں گے، اور کام کرنے کے بعد پھر اسی دروازے سے ایگزٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم دروازے کے پاس کتنی مرتبہ گئے؟ کتنی مرتبہ گئے؟ 2 مرتبہ گئے۔ یعنی ہم جب دروازے کے پاس جا رہے ہیں تو 2 مرتبہ جا رہے ہیں، اور جو شہر میں جا رہے ہیں وہ 1 مرتبہ جا رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو دروازہ بنا کر یہ بتایا امت مسلمان کو، دیکھو جب علم حاصل کرنا ہوگا علی کے پاس 2 دفعہ جاؤ، میرے پاس 1 دفعہ۔
ہے بھائی دروازہ بنا دیا اصولاً بھائی. کمال علی کیا ہے؟ علی پروردگار یعنی پیغمبر اکرم نے مولا متقیان کو علم کے 100 باب عطا دیے. 100 باب جو ہے دروازے عطا دیے. ایک مثال دوں تاکہ اس بات کو بھی بہت اچھی طریقے سے واضح کر سکوں. مثال یہ ہے کہ یہ آپ سب کی سٹی ہے ماشاءاللہ سے, اور کمال علی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب علم کے باب علی ابن ابی طالب کو دیے تو کمال علی یہ ہے کہ ہر باب سے علی ابن ابی طالب نے 1000 باب کھول دیے. کمال علی یہ تھا کہ علم کے جو باب دیے گئے اس سے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے. یعنی آپ یہ بتائیے 10,000 جو ہے, یعنی آپ اگر کاؤنٹ کریں تو کتنے ہزار باب ہوتے ہیں؟ 1000 باب میں سے 1000 باب, یعنی 1000 باب 1000 باب ہے, اور 1000 باب کو اگر آپ کاؤنٹ کریں ہر باب سے 1000 باب تو 10 لاکھ باب ہو گئے. یعنی علم علی اس کمال تک پہنچا ہوا تھا کہ ایک باب سے 1000 باب کو افتتاح کیا, یعنی کھول دیا علی ابن ابی طالب. اب جب کھول دیا ابن ابی طالب نے تو مجھے بھی کہہ لینے دیجئے, میں بھی خاموش نہیں رہوں گا. اب مثال سنیے, میں نے اس لیے اس کو پہلے بتایا کہ تاکہ ذہن انسانیت وہاں تک پہنچ جائے کہ علی نے کیا کارنامہ انجام دیا. اب جب یہاں تک بات ہو گئی, دیکھیں علم جو ہے, خلافت جو ہے کہاں ملتی ہے؟ علم سے ملتی ہے. خلافت کے لیے شرط یہ ہے کہ صاحب علم ہونا چاہیے, اور اگر کوئی جاہل ہے تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ خلافت حاصل کرے. خلافت کے لیے شرط ہے, اصول بن گیا, قانون بن گیا, کیونکہ پروردگار عالم نے امتحان لیا آدم کا. اگر آدم کا امتحان نہ لیا ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ کوئی قانون نہ بنتا, لیکن یہ قانون یہ بتا رہا ہے کہ خلافت کے لیے شرط ہے کہ صاحب علم ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان مثالوں کی طرف میں آ رہا ہوں جو میں نے آپ سے کہا تھا میں بیان کروں گا. بھئی یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی سٹی میں جب کوئی بڑا بزنس مین ہوتا ہے تو وہ اپنا سامان جب منگاتا ہے, جب سامان آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ سامان جو آتا ہے وہ بورڈ وغیرہ سے آتا ہے, لیکن وہ آتا ہے جب انٹر ہوتا ہے تو دروازے سے انٹر ہوتا ہے. اب دروازے پر پہرے دار بھی ہوتے ہیں, چیک کرنے والے. کبھی پانی کے کنارے ہی چیک ہو جاتا ہے, کبھی دروازے پر چیک ہوتا ہے. ایک الگ الگ اصول ہے. تو دروازے پر جو ہے وہ سامان چیک ہوا کہ جو سٹی کے اندر سامان جا رہا ہے یہ صحیح جا رہا ہے کہ غلط جا رہا ہے, چیک ہو رہا ہے. اب یہ جو خالی ٹرک ہے جو سامان لے کر آیا تھا سٹی کے اندر اور یہ واپس جا رہا ہے تو کہاں سے جائے گا؟ اڑ کر تو جائے گا نہیں, دروازے ہی سے جا رہا ہے نا واپس, دروازے ہی سے جا رہا ہے واپس. اب آپ دیکھیے ذرا, یعنی سامان آ رہا ہے اور سامان کا جو خالی ٹرک ہے وہ واپس جا رہا ہے اور وہ واپس چلا گیا. وہ دروازے کے پاس کتنے بار گیا؟ 2 بار گیا. یعنی دروازے کے بار جب جانا ہوا اس کو سامان لے کر, اب جبرائیل چل رہے ہیں وہاں سے, کہاں جا رہے ہیں؟ محمد عربی کی خدمت میں. کیا لے کر جا رہے ہیں؟ وحی الہی لے کر جا رہے ہیں. اب جب وحی الہی چلی تو پہلے دروازے پر آئی, جب دروازے پر آئی یہاں سے اپروول ملا, ہاں انٹری کرو در شہر کے اندر.
اب یہ بتائیے کہ جتنے مرتبہ فرشتے یعنی آئے ہیں اس روح زمین پر تو پہلے علی سے اجازت طلب کیا ہے پھر نبی تک پہنچے ہیں. اگر جو ہے اجازت نہ ملتی تو اندر تک نہیں جانا ہوتا. اب یہ دیکھیے یہ کمال علی ہے. اچھا یہ اتفاق ہے یہ وہ ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی جو مال میں نے منگایا وہاں سے بزنس مین مثال کے طور پر ہوں, ابھی تو نہیں ہوں, انشاءاللہ فیوچر میں ہو جاؤں تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ایک مثال ہے. تو مثال کی حد تک اب میرے پاس اختیار ہے کہ میں مال کو خود رکھوں یا اس گیٹ کیپر کو دے دوں, یعنی جو دروازہ ہے جو وہاں پر نگہبان ہے اس کو دے دوں. اب یہ میرے اندر اختیار ہے, اب میں لوگوں میں بانٹ دوں یا جو کروں, جو بھی وہاں سے آیا ہے وہ اس کو دے دوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ میرے اندر اختیار ہے. اب اسی سامان میں سے پروردگار عالم نے 1000 باب عطا کیے اور خود یعنی پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے, صلوات پڑھیے حضرت عالم, کہ علم کی 10 قسمیں ہیں. علم کی 10 قسمیں ہیں اور یہ 10 قسمیں کیا گئے, یہ 10 قسمیں اس طریقے کی ہیں کہ جس میں 9 قسموں میں علم علی ہے, یعنی 9 قسمتیں علی کے پاس ہیں. ایک قسمت میں تمام دنیا کو علم میں نے تقسیم کیا. 10 قسمت 9 قسمتیں علم کی یعنی 9 باب علم کے علی کے پاس ہیں. 9 باب علم کے علی کے پاس ہے اور اس کے بعد ایک جو باب ہے علم کا صرف میں نے اس میں سے انسانیت کو علم تقسیم کیا ہے. یعنی پروردگار عالم نے اس میں سے جو انسانیت کے پاس آج علم ہے وہ ایک باب کا کچھ حصہ ہے اور پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر بھی علی ابن ابی طالب شامل حال ہے. یعنی یہ علم کا عالم ہے علی ابن ابی طالب. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ علم کا عالم ہے علی ابن ابی طالب کا, اتنا علم رکھنے والا, واقعی آپ اگر توجہ کریں اور غور کریں تو جس کے پاس اتنا علم ہو وہ کیوں نہیں آنکھیں کھولنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ کہتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے میں توریت سناؤں, میں زبور سناؤں, یہ میں انجیل سناؤں. ہاں جب سنانے والے نے سنایا تو رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے, اے تم موسیٰ سے بہتر سنا رہے ہو, تم عیسیٰ سے بہتر سنا رہے ہو. ہاں سنانے والے نے جب سنایا تو جب قرآن کی آیت پڑھی, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے لیکن علی ابن ابی طالب قرآن کی آیت سنا کر جب یہ بتا رہے ہیں تو محمد عربی سند دے رہے ہیں, اے علی تم ہم سے بہتر سنا رہے ہو. علی تم ہم سے بہتر آپ دیکھیں یہ علم کا تقاضا کیا ہے, علم کا معیار کیا ہے. خلافت کا معیار ہے علم. اگر علم نہیں ہے تو جعل پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب جو جعل ہے وہ جھوٹی ہے, جعل جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے. جعل یہاں پر جھوٹی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, پاریلا اگر بڑے بڑے نے دیکھا, امت مسلمہ نے دیکھا کہ بڑے بڑے خلیفہ بننے والے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علی نہ ہو, اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں سے جعل نہیں ہوا ہے تو یہی عالم ہوگا. ضروری ہے کہ یہ جو جعل ہے وجعلناہم,
اور ہم نے قرار دیا. اگر ہم نے قرار دیا ہے تو تمہارے پاس علم بھی ہے, حکمت بھی ہے, کرامت بھی ہے, فضیلت بھی ہے, جتنے بھی صفات الہیہ ہے وہ سب تمہارے پاس ملیں گے. صفات الہیہ جتنے بھی پروردگار, صلوات پڑھیے عظمت جو بھی صفات الہیہ ہے اس کا مظہر تمہارے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا, اس کے صفات تمہارے اندر نظر آئیں گے, لیکن شرط ہے کہ جعل وہاں سے ہو. جعل اپنے سے نہیں کر سکتے, اپنے کو کسی خود سے نہیں بنا سکتے کسی کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ بس میں واقعی اگر ہم غور کریں اور ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ منصب خلافت ہو یا منصب امامت ہو یا منصب رسالت ہو یا منصب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے وزارت ہو, یہ جتنے بھی منصب ہیں یہ سب خدا کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ اس منصب پہ خود اپنا اختیار کر سکے. یہ معمولی بات نہیں ہے, بلکہ جعل جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے. اب جب جعل پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے تو حقیقت میں انسان کے اندر وہ تمام کمالات آ جاتے ہیں جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہمارا بھیجا ہوا ہے, ہماری طرف سے بھیجا ہوا ہے, ہم نے اس کو بنا کر بھیجا ہے. دیکھو کسی سے علم میں کم نہ ہو, کسی سے بلاغت میں کم نہ ہو, کسی سے فصاحت میں کم نہ ہو, کسی سے گفتگو میں کم نہ ہو. یعنی ہر وہ صفات دیتا ہے, ہر وہ کمال دیتا ہے, ہر وہ چیز دیتا ہے جو اسے ضرورت ہے, جو اس کی ضرورت ہے. اب تمام نبیوں کو پروردگار عالم نے معجزے عطا کیے, معجزے عطا کیے. اس لیے انشاءاللہ اس میں مفصل گفتگو میں کروں گا کسی مجلس میں, لیکن بس یہ اشارہ کر کے آپ کی جو ہے کہ ذہن کو نزدیک کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کس لیے دیے تھے؟ یہ اس لیے دیے تھے اسباط نبوت کے لیے. پروردگار عالم نے اپنے تمام کے تمام اولیاء اور انبیاء کو معجزے دیے تھے, یعنی خود عہدہ نبوت کے اس بات کے لیے. کوئی آ جائے یہاں پہ کہے ہم نبی ہیں, ہم امام ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم ولی ہیں, تو آپ مان لیں گے؟ بھئی اس زمانے کے لوگ بھی نہیں مانیں گے, اس زمانے کے بھی لوگ نہیں مان رہے. تو یہ تمام جتنے بھی معجزات پروردگار عالم نے, یہ معجزات میں بہت بڑی گفتگو ہے, اگر میں کرنا چاہوں تو 1 گھنٹہ چاہیے ابھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اثبات نبوت, اثبات امامت اور اثبات خلافت کے لیے پروردگار عالم نے یہ معجزات دیے. یہ جو عہدے ہے, اس عہدے کو اثبات کرنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اور کمال یہ ہے کہ اثبات نبوت کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء اور اولیاء کو معجزے دیے, لیکن خود اپنی اثبات کے لیے پروردگار عالم نے اولیاء کو بھیجا کہ ان کو دیکھتے رہو اور میری معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ. جتنے ان کے قریب ہوگے اتنی میری معرفت حاصل ہوگی. کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ قانون کہ صرف ایک قانون ہے کہ جس قانون کے تحت آپ ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. علم اس سے لینا چاہیے جس نے خود اس سے حاصل کیا ہو. علم اس سے نہ لینا چاہیے جو صرف تصویر کی حد تک محدود ہو. علم اس سے لو جس نے براہ راست پروردگار عالم سے علم حاصل کیا ہو, اس سے علم لینا چاہیے, اس سے معرفت حاصل کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ علامہ علی نقی نقن صاحب فرماتے ہیں, ان کا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اثبات الہی کے لیے, جملہ بڑی توجہ چاہتا ہوں میں اس جملے پر, کہتے ہیں اثبات الہی کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, یعنی اس بات مانی سمجھے, خدا کو ثابت پروف کرنے کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کا چہرے کا اطمینان، عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا جو اطمینان ہے وہ اس بات خدا کو ثابت کرتا ہے۔ کسی کی یہاں ایک میت ہو جائے، دیکھیے کیسے پریشان ہو جاتا ہے۔ جہاں 2-3 میت ہو جائے تو وہاں کیا عالم ہوتا ہوگا۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ایک انڈیا میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک حادثہ ہوا۔ وہ حادثہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ دلی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، شادی تھی گھر میں، اور 2 گاڑیاں دہلی تک گئی تھی شاپنگ کے لیے، کہ شاپنگ جائیں گے اور وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ اور یہ گاڑیاں گئی کہ رات میں لوگ لیٹ نائٹ تک، شیعہ نے حیدر کرار کا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لوگ لیٹ نائٹ تک وہاں تھے، شاپنگ وغیرہ کری، اس کے بعد یہ ہوا کہ راتی میں گھر پہنچ چلے تاکہ صبح گھر پہ رہیں۔ تو قریب یہ 80-85 مائل کا فاصلہ تھا جسے کہا جائے۔ تو انہوں نے کہا راتی میں چلے۔ اب یہ رات میں دونوں گاڑیاں دلی سے روانہ ہوئی، اور روانہ ہوئی تو بیچ میں ایک گاڑی کے ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی، اور وہ آنکھ لگی تو وہ پوری گاڑی ٹرک کے نیچے ایک دم سیدھے چلی گئی۔ اسکارپیو تھی، وہ ایک دم سیدھے اندر چلی گئی۔ اب چلی گئی تو اس میں دلہا کی سالی، اور یعنی 6 لاشیں ایک ساتھ آئی۔ 6 لاشیں جب ایک ساتھ آئی تو پورے علاقے میں، یعنی کافی دور تک علاقے میں اس کی دھمک تھی۔ اور تیسرے دن ان کے یہاں شادی تھی، اور اسی دلہے کی شادی تھی کہ جس کے لیے جو ہے یہ شاپنگ کرنے گئے تھا، وہ دلہا بھی اس کار میں تھا جس کو ایکسیڈنٹ ہوا۔ یعنی اس حادثے کی دھمک اور اس حادثے کی کیفیت یہ تھی کہ صرف محلہ نہیں بلکہ پورا علاقہ غمزدہ تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام نے کا صبر دیکھیے، اور جو ہے بعد ظہر آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے چہرے پر اطمینان جو ہے پیش کیا ہے بعد ظہر، آپ یہ دیکھیے کہ جو اطمینان حسینی ہے شب روز عاشور وہ کس قدر ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اچھے ہل جاتے ہیں، اچھے کی حیثیت اور اوقات بدل جاتی ہے اگر ایک موت گھر میں ہو۔ یہاں حسین صبح سے لاشوں کو لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ بس ختم کر دیا میں نے اپنی مجلس کو۔ صبح سے جوانوں پہ جوان لا رہے ہیں، کبھی انصار کو لا رہے ہیں تو کبھی اقربا کو لا رہے ہیں۔ ہاں امام حسین، ہاں آج علی اکبر کے مصائب ہے نا، سنیے گا عزیزان گرامی، قسم خدا کی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کون علی اکبر؟ ہاں کون علی اکبر؟ سنیے گا کون علی اکبر؟ شبیہ پیغمبر ہے علی اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں دیکھنے میں علی اکبر پیغمبر اکرم کی طرح نظر آتے ہیں۔ تاریخ نے کچھ اس طریقے سے رقم کیا ہے عزیزان گرامی، جملہ سنیے گا جملہ کیا ہے۔ ہاں اتنی خاموشی سے واقعی گریہ کر لیجئے، محرم ختم ہو گیا۔ ہاں 6 محرم نمودار ہو چکی ہے۔ ہاں 6 محرم آج ختم ہو گئی ہے۔ ہاں عزیزو آج علی اکبر کے مسائے پڑھنے ہیں۔ وہ علی اکبر ہے جب جو ہے روز عاشور نمودار ہوتی ہے تو نمودار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خواہش کری ہے، اے بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو۔ ہاں علی اکبر مصلی اذان پر کہے اور جانے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں علی اکبر کی اذان کی آواز بلند ہونی تھی کہ خیام حسینی میں قرآن برپا ہو گیا۔
ہاں عزیزان گرامی، تاریخ نے کچھ اس طریقے سے رقم کیا ہے کہ علی اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد بابا سے کہتے ہیں کہ بابا اب مجھے اذن جہاد دے دیجئے، بابا اب رہا نہیں جا رہا ہے، بابا اب مجھے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تو ایک بار علی اکبر کی طرف دیکھتے ہیں امام حسین، اور دیکھنے کے بعد جملہ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، توجہ کریے گا کہ دیکھنے کے بعد ایک فقرہ کہتے ہیں، ایک بار دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے نانا یاد آ جاتے ہیں۔ تو علی اکبر سے پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ علی اکبر تم نے کیا کہا؟ کہا بابا اذن جہاد مانگ رہا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ فقرہ سنا، کہا اے بیٹا علی اکبر، جس طریقے سے میں تمہارا باپ ہوں، ہاں جس طریقے سے میں نے تمہاری پرورش کری ہے، ہاں اسی طریقے سے یہ واحد علی اکبر کی شخصیت ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اس طریقے سے علی اکبر کی پرورش کری ہے جیسے اپنے بچوں کی پرورش کیا جا رہا ہے، جیسے اپنے بچوں کی پرورش کیا جا رہا ہے۔ تو ہاں جناب امام حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ اور جا کے اپنی پھوپھی اور ماں سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر خیمے حسینی میں جا رہے ہیں۔ دو فقرے اور مصائب کو میں ختم کر رہا ہوں، جتنا گریہ کرنا ہو کرنا لیجئے، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ محرم نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، یہ تو اللہ کی مرضی پر جو ہے دبال، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پروردگار میں کہہ رہا ہوں پروردگار عالم اس مصائب کی حالت میں کہ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق، ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم ادراک محرم آئندہ سال بھی کر سکے۔ ہاں پروردگار، ہاں عزیزان گرامی، ادھر حکم ہوا، ادھر جو ہے علی اکبر جو ہے خیمہ حسینی میں جاتے ہیں۔ خیمہ حسینی میں جانے کے بعد پھوپھی اماں سے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ جب پھوپھی اماں آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا علی اکبر تم نے کیا کہا؟ کہا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا اور کبریٰ نے دیکھنے کے بعد ایک فقرہ کہا، اے بیٹا میں کس دل سے اجازت دوں، اے علی اکبر میں کس دل سے اجازت دوں، میں نے تمہیں بڑے نازوں سے پالا ہے، میں نے تمہیں ابھی تک جتنے بھی میدان میں گئے ہیں کوئی واپس نہیں آیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جو میدان میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اجازت ملی، مادر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہاں مادر گرامی اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، اجازت دے دیجئے، اپنی آوازوں کے کھولیے۔ ہاں خدا کی قسم یہ معصومین نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب حسین پہ گریہ کیا کرو، جب کربلا میں شہید شہداء پہ گریہ کیا کرو، جب حسین کے لال پہ گریہ کیا کرو، تو امام نے فرمایا ہے کہ حسین پہ اس طریقے سے گریہ کرا کرو جیسے جوان جو ہے ایک بوڑھی ماں ہے جو اپنے جوان کے لاشے پر ماتم کر رہی ہے، جو اپنے جوان کے لاشے پر جو ہے گریہ کر رہی ہے۔ ہاں حقیقت میں آج اسی کا غم ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں، جو جوان ہے، جو حسین کی آنکھوں کا نور ہے، جو پیغمبر کی شبیہ ہے۔ ہاں رخصت آخر ہوا، رخصت آخر ملنے کے بعد ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ تمام بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد علی اکبر کی چاروں طرف ہے۔ ہاں تبھی علی اکبر کو موسیٰ دیا جا رہا ہے، علی اکبر کو سے جو ہے پوچھا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر کبھی خیام سے باہر آتے ہیں، پھر اندر کی طرف جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، جیسے ہی علی اکبر خیام حسینی سے باہر جانے لگتے ہیں، وہ چھوٹی سی بچی علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ اے بھیا علی اکبر، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بس میں نے مصائب کو ختم کر دیا، جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے۔ ہاں یہ آنسو وہ آنسو ہے جو رومال فاطمہ کی زینت بنتے ہیں۔ ہاں یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو ہے۔ عزیزو، تاریخ نے لکھا ہے کہ بس امام جناب علی اکبر جو ہے اب واپس آئے، اب باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد
جناب علی اکبر نے کہا بابا میں نے اس نے جہاد لے لیا ہے، اب بابا آپ اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے کس دل سے علی اکبر کو اجازت دی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے اجازت دی، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اجازت ملی۔ علی اکبر کو اب امام حسین سوار رہے ہیں، علی اکبر کے سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ایبا ڈالی، عباس سے کہا کہ عباس علی اکبر کو سوار کرو۔ ہاں حسین بھی آگے بڑھے اور عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کر علی اکبر کو سوار کر۔ اب جب علی اکبر کو سوار کر دیا تو علی اکبر کچھ دور چلے، بس میں نے مذاہب کو ختم کر دیا۔ علی اکبر کچھ دور چلے، جیسے علی اکبر کو لگا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، صاحب اولاد ہے نا آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے جو ہے وہ جوان ہو گئے ہیں، یعنی ایک باپ کے دل میں کس طریقے سے اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جو ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اکبر کو احساس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ اب علی اکبر نے پو کے دیکھا تو ایک ضعیف باپ ہے جو کمر پہ ہاتھ رکھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، اے بابا آپ نے کیوں زحمت کیا؟ اے بابا آپ نے کیوں آپ نے تو بابا رخصت کر دیا تھا، آپ کیوں آنے کی زحمت کی ہے؟ ہاں امام مظلوم ہمارا تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا اے علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو ایک غریب سے یہ سوال نہ کرتے۔ بس ختم کر دیا میں نے، بس آپ جتنا گریا کرنا ہو کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور جنگ میں جانے کے بعد میدان جنگ میں جنگ کرنا شروع کری، کبھی اس کو مارا کبھی اس کو مارا۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا ہے کہ بہترین جنگ علی اکبر نے کری، اور آج اس کے بعد علی اکبر کے سینے میں ایک برچھی لگتی ہے۔ اب علی اکبر ہیں جو جنگ کرتے کرتے گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے۔ اب علی اکبر جب نیچے گر رہے ہیں گھوڑے سے تو اپنے باپ کو مدد کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ اب جو کہہ رہے ہیں علی اکبر وہ فقرہ سنیے گا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ شاید علی اکبر کو یہ پتا تھا میرا باپ اکیلا ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، میرا لاشا بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ میں کہوں گا کہاں بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ یہ کان میں آواز پہنچنی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی ہے، مقتل کی طرف تیزی سے بھاگے ہیں۔ جب بھاگے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ علی اکبر کے سرانے کونیوں کے بل پہنچے ہیں حسین۔ ابھی تک حسین جب بھی کہیں پہنچے ہیں اور جب بھی کسی کو دیکھا ہے تو میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا یوں کر کے دیکھا ہے کہ کہاں پر ہے، کہاں پر میرا جو ہے جوان ہے، لیکن جب علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں نا تو اس طریقے سے پہنچے ہیں، ہاتھ زمین پر باندھتے ہیں، اے علی اکبر، اے علی اکبر، اے علی اکبر تم کہاں ہو؟ علی اکبر نے آواز دی، بابا میں ادھر ہوں۔ زوانے پہنچے، اے بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں برچی کی علی ٹوٹ گئی ہے۔ اے بیٹا ذرا ہاتھ تو ہٹانا۔ علی اکبر کا ہاتھ ہٹنا تھا کہ میری مولا کی ابا خون سے رنگین ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ علی اکبر کا میرے مولا نے یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا۔ علی اکبر کے آزاداروں، علی اکبر کے کلیجے سے خالی برچی نہیں نکلی بلکہ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ بوڑھا باپ ہے، جوان کی میت اٹھاتا ہے، اٹھتی نہیں ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے حسین بن علی یعنی امام حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہا، اٹھی نہیں۔ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا، اے حبیب تم کہاں ہو؟ اس بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔
الظالمين سيعلم الذين ظلموا منقلبون پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی شان حضرت جہاں جہاں بھی ہیں کسی طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمیشہ اس ادارے کو علم سینٹر کو علوم آل محمد نشر کرنے کا ذریعہ قرار دے جتنے بھی یہاں مومنین ہیں اور ان کی جو جائز حیادات ہیں ان کو پوری فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جو بھی بیمار جہاں جہاں بھی ہیں بہت سارے مومنین نے مجھ سے بیماری کے لیے دعا کے لیے کہا ہے میں سب کو نظر میں رکھتے ہوئے پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے عابد بیمار کا واسطہ تجھے مظلوموں کا واسطہ پروردگار عالم جو بیمار جہاں جہاں بھی ہے پروردگار عالم سب کو شفائے کاملہ عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ اس عزاداری امام حسین کو ترک کرنے کی صلاحیت پیدا کر پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے وقت کے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین